بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه. زیارت اربعین یہ وہ زیارت ہے جو امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن یعنی 20 صفر کو پڑھی جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مومن کی 5 علامتیں ہیں: ہر شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھنا، اس سے مراد 17 رکعت فریضہ اور 34 رکعت نوافلہ ہے۔ زیارت اربعین کا پڑھنا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی خاک پر رکھنا اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا۔ صفوان جمال سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھ کو میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ جب سورج بلند ہو جائے تو حضرت کی زیارت کرو۔ زیارت اربعین کا ترجمہ: سلام ہو خدا کے دوست اور پیارے پر، سلام ہو خدا کے سچے دوست اور چنے ہوئے پر، سلام ہو خدا کے پسندیدہ اور اس کے پسندیدہ کے فرزند پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر جو ستم رسیدہ شہید ہیں، سلام ہو حسین پر جو مشکلوں میں پڑے اور ان کی شہادت پر آنسو بہائے گئے۔ اے معبود، میں گواہ ہوں کہ وہ تیرے دوست اور تیرے دوست کے فرزند، تیرے پسندیدہ اور تیرے پسندیدہ کے فرزند ہیں، جنہوں نے تجھ سے عزت پائی، تو نے انہیں شہادت کی عزت دی، ان کو خوشبختی نصیب کی اور ان کے پاک گھرانے میں پیدائش کی خوبی دی، تو نے قرار دیا انہیں سرداروں میں سردار، پیشواؤں میں پیشوا، مجاہدوں میں مجاہد، اور انہیں نبیوں کے ورثے عنایت کیے۔ تو نے قرار دیا ان کو اوصیاء میں سے اپنی مخلوقات پر حجت، پس انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، بہترین خیر خواہی کی اور تیری خاطر اپنی جان قربان کی تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلائیں نادانی اور گمراہی کی پریشانیوں سے، جبکہ ان پر چڑھ آئے وہ جو دنیا پرست تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیچ دیں اور اپنی آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا خریدا۔ انہوں نے سرکشی کی اور لالچ کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے تجھے غضبناک کیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا۔ انہوں نے تیرے بندوں میں سے ان کی مانی جو ضدی اور بے ایمان تھے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی طرف چلے گئے۔ پس حسین علیہ السلام ان سے تیرے لیے لڑے جم کر ہوشمندی کے ساتھ، یہاں تک کہ تیری فرما برداری کرنے پر ان کا خون بہایا گیا اور ان کے اہل حرم کو لوٹا گیا۔ اے معبود، لعنت کر ان ظالموں پر سختی کے ساتھ اور عذاب دے ان کو دردناک عذاب۔ سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے سردار اوصیاء کے فرزند۔ میں گواہ ہوں کہ آپ خدا کے امین اور اس کے امین کے فرزند ہیں۔ آپ نیک بختی میں زندہ رہے، قابل تعریف حال میں گزرے اور وفات پائی وطن سے دور کہ آپ ستم رسیدہ شہید ہیں۔ میں گواہ ہوں کہ خدا آپ کو جزا دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تباہ ہوگا وہ جس نے آپ کا ساتھ چھوڑا اور عذاب ہوگا اسے جس نے آپ کو قتل کیا۔ میں گواہ ہوں کہ آپ نے خدا کی دی ہوئی ذمہ داری نبھائی، آپ نے اس کی راہ پر جہاد کیا حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ پس خدا لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے یہ واقعہ شہادت سنا تو اس پر خوشی ظاہر کی۔ اے معبود، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ ان کے دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن ہوں۔
میرے ماں باپ قربان آپ پر اے فرزند رسول خدا۔ اے فرزند رسول خدا، میں گواہ ہوں کہ آپ رہے نور کی شکل میں، عزت دار پشتوں اور پاک تر رحموں میں، کہ نہ جاہلیت کی نجاستوں نے آپ کو آلودہ کیا اور نہ ہی اس نے اپنے بے ہنگم لباس آپ کو پہنائے۔ میں گواہ ہوں کہ آپ پایا ہائے دین میں سے ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں اور مومنوں کی پناہ گاہ ہیں۔ میں گواہ ہوں کہ آپ امام ہیں، نیک، پرہیزگار، پسندیدہ اور پاک رہبر، اور میں گواہ ہوں کہ جو امام آپ کی اولاد میں سے ہوئے ہیں وہ پرہیزگاری کے ترجمان، ہدایت کے نشان، محکم تر سلسلہ اور دنیا والوں پر خدا کی دلیل و حجت ہیں۔ میں گواہ ہوں کہ آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا ماننے والا، اپنے دینی احکام اور عمل کی جزا پر یقین رکھنے والا ہوں۔ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوستہ ہے، میرا معاملہ آپ کے معاملے کے تابع ہے، میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے حتیٰ کہ خدا آپ کو اذن قیام دے۔ پس آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ، نہ آپ کے دشمن کے ساتھ۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی پاک روحوں پر، آپ کے جسموں پر، آپ کے حاضر پر، آپ کے غائب پر، اور آپ کے ظاہر پر اور آپ کے باطن پر، ایسا ہی ہو جہانوں کے پروردگار۔ آمین یا رب العالمین۔ وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم مودة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم.